الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس ساری کائنات کو بنایا، تن تنہا بنایا، اپنی ملکیت میں رکھا، اپنے ارادے سے اس کو چلا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا جس کی خبر کسی کو نہیں ہے. اس وقت میں اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے دیں گے اور دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی. اس سے پہلے پہلے یہ دنیا جو بنی بنائی نظر آ رہی ہے، اس کو اپنے ارادے سے چلا رہے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا ارادہ اپنی مخلوق یعنی انسانوں کو دے دیا ہے. ان کے ارادے سے سورج چل رہا ہے. سورج کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف سیکنڈ بھر کو چل سکے. انسان کو اختیار دیا ہے کہ حکم تو میں نے یہ دیا ہے، تمہیں اختیار ہے کہ تم میرے حکم پر چلو یا نہیں چلو. اختیار ہے، پر ساتھ یہ بتا دیا میرے حکم پر چلنے میں کامیابی ہے، اور میرے حکم پر نہیں چلو گے تو پھر ناکامی کا منہ دنیا آخرت میں دیکھو گے. گویا ساری کائنات بنائی، ساری کائنات اس کی ملک میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، لیکن انسانوں کو آزمائش کے واسطے تھوڑا سا اختیار دیا. لیکن صرف اختیار دے کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ دو ایسے کچھ کام کر دیے. مثال کے طور پر انسان کو عقل دے دی. اب وہ دیکھ کر اور سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے. میں نے جیسے پہلے مثال دی تھی، بھوک ہوئی ہے تو اب وہ اپنی عقل کو استعمال کرے کہ مجھے کسی سے چھین کر کھانا، کسی سے لوٹ مار کے کھانا ہے، حرام حلال سب کھانا ہے، یا میں اللہ کی طرف دیکھوں کہ مجھے بھوک میں کیا کرنا ہے. یہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے. اور دوسری چیز، انسان کو تمدنی مخلوق بنایا ہے، ایک ساتھ رہنے والا بنایا ہے. یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ بچے پیدا کیے اور پھر بچے اپنا حال خود جانے. یہ جانوروں کی ترتیب ہے. معاف کیجیے گا، آج ہم اس ترتیب پر ہیں. بچے پیدا کر کے اس کے بعد پھر ہم ان کی دینی تربیت کی فکر نہیں کرتے. جس دھرے پہ چل رہے کہتے چھوٹا بچہ ہے، کیا کرے، چھوٹا بچہ ہے. پھر وہ چھوٹا بچہ ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے اب یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے بعد اور زیادہ جب بڑا ہو جاتا ہے کہتے اب تو ہمارے کنٹرول پہ ہے نہیں، آزاد ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو جو محنت تھی اس دنیا میں دین کو قائم کرنے کی، اس میں بنیادی محنت انسان کا دل نشانہ تھا. اس کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہو. جب دل میں تبدیلی پیدا ہوگی تو دو قسم کے اثرات پڑیں گے. جب دل میں پیدا ہوگی تو اس کی اپنے آپ کی اصلاح ہوگی. یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ سچ بولے گا. یہ ظلم نہیں کرے گا، یہ رحم کرے گا. یہ کسی کی جان نہیں لے گا،
بلکہ اس کی جان کی حفاظت کی فکر کرے گا. یہ اس کے دل کی اصلاح ہو رہی ہے, اس سے یہ آدمی بنتا جا رہا ہے. کیا بنتا جا رہا ہے؟ یہ جو آدم کی اولاد تھا یہ اب بندے خدا بنتا چلا جا رہا ہے, اللہ کا بندہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور اسی کے نتیجے میں دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام یہ ہوگا کہ جب یہ بھی صحیح ہو گئے, یہ بھی صحیح ہو گئے, یہ بھی صحیح ہو گئے, تو گویا ایک معاشرہ ہے جو صحیح ہوتا چلا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محنت تھی مکہ مکرمہ میں 13 سال, وہ دل کو نشانہ بنا کر محنت کرنی تھی, جس کے نتیجے میں ایک معاشرہ قائم ہوتا. اور جب یہ دیکھا گیا کہ یہاں کے لوگ معاشرہ قائم کرنے کے حق میں نہیں ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہے, تمہارے دنیا آخرت کے فائدے کی بات ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنایا. وہاں کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے عمومی طور پر اس کو قبول کیا, عمومی طور پر. اور 2 طبقات ایسے رہ گئے جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ایک تو یہود کا طبقہ تھا اور دوسرا منافقین کا طبقہ تھا. یہود کھلے بندوں اسلام کے مخالف تھے اور منافقین وہ اسلام کے چھپے چھپے مخالف تھے. میرے دوستو یہ بالکل فطری سی ترتیب ہے, کسی جگہ چلے جائیں گے یہی ہوگا, کسی زمانے میں کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش ہوگی یہی ہوگا. پہلے انسانوں کے دل اس انقلاب پر راضی ہوں گے, پھر جب کچھ لوگ ہوتے چلے جائیں گے تو ایک معاشرہ ایسا ہوگا جو اس انقلاب کو اپنے ہاں قبول کرے گا. پھر وہ انقلاب کو قبول کرنے کے بعد بھی اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کھلے دشمن ہوں گے انقلاب کے, اور کچھ لوگ ہوں گے منافق. جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو پھر مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے پے در پے اپنے احکامات نازل فرمائے, پے در پے احکامات. صبح ایک حکم, شام ایک حکم, صبح ایک حکم, شام ایک حکم, یوں کرنا یوں نہیں کرنا, یوں کرنا یوں نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اب جو نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. نماز حکم ہے, نہیں پڑھو گے یہ سزا ہے. اور بھی جو کام کرنے کے ہیں ان نہ کرنے والوں کاموں پر سزا ہے, اس کے خلاف کرنے پر یوں سمجھو نہ کرنے کا مطلب جو کرنے والے کام ہیں ان کے الٹ کام کرو گے تو سزا ملے گی. دین کے دشمنوں نے, اسلام کے دشمنوں نے کیا کیا کہ عمومی طور پر یہ بات پھیلائی کہ اسلام تلوار سے چلنے والا ایک مذہب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی زمانہ میں تلوار ساتھ ہوتی تھی, جاتے تھے جس علاقے میں نے کئی مرتبہ اس کی تفصیل عرض کی, اس لیے اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف مختصر جاتے تھے, یہ بات کرتے تھے کہ یہ اسلام ہے, یہ ایسا مذہب ہے, اس کو قبول کر لو. بادشاہ اور سرداروں کا وہ زمانہ تھا, لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے, سرداروں کے دین پر ہوتے. بادشاہ قبول نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے لوگ بھی قبول نہیں کریں گے, اور بادشاہ جو ہے اپنا دروازہ نہیں کھولتا بلکہ وہ بات کرتا یا نہ کرتا, قبول نہیں کرتا, تو پھر یہ کہتے کہ اچھا پھر ایسا کرو, دروازے کھول دو شہر کے, ہم سے صلح کرو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور ہمیں یہاں اندر رہنے دو. مقصد کیا تھا؟ تم نے قبول نہیں کیا, تمہاری وجہ سے لوگوں نے قبول نہیں کیا, جب ہم یہاں رہیں گے لوگ ہماری زندگی کو دیکھیں گے تو اس پاکیزہ زندگی کی طرف آ جائیں گے, اور پھر بھی نہیں مانو گے تو آؤ تلوار مقابلہ کرے, کیونکہ تم عام انسانوں کے لیے روڑا بن رہے ہو. تم عام انسانوں سے ہماری ملاقات میں, ہماری مکمل زبانی اور عملی دعوت میں تم رکاوٹ بن رہے ہو, تو آؤ مقابلہ کر لیتے. اب اس میں پوری جنگوں کے اندر جتنے لوگ مسلمان کافر مل کر مرے ہیں ان سے زیادہ آج یورپ کی جنگ میں بمباری میں مارے جاتے ہیں. موقع ملے تو ریکارڈ میں, آج کل تو ویکیپیڈیا ریکارڈ ہے بڑا, موقع ملے تو دیکھ لیجئے گا کہ پہلی جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد کیا ہے. موقع ملے تو یہ دیکھ لیجئے گا پہلی جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد کیا ہے, ہوش اڑ جائیں گے آپ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ معاندین اسلام, جو اسلام کے دشمن تھے,
انہوں نے اسلام کا یہ رخ پیش کیا کہ شاید جیسے ہم نے اسلام جو ہے وہ بزور تلوار پھیلا ہے. دوسرا، جس کسی نے اسلام کے تعارف کی کوشش کی تو تعارف نہیں، وہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو اس نے اسلام وہ تو بڑا ظلم کا مذہب ہے، وہاں تو ہاتھ کٹ جاتے ہیں، وہاں تو سنسار کیا جاتا ہے، اس طرح تعارف کرایا. حالانکہ اسلام تو امن کا مذہب ہے. اسلام تو لوگوں کو امن آشتی میں لانا چاہتا ہے. اسلام کا نتیجہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر امن ہی امن ہوگا. اسلام کیا ہے؟ اسلام سلامتی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان امن سے نکلا ہے. اور تاریخ گواہ ہے، جہاں اسلام اپنی اصلی شکل میں تھا وہاں فساد نہیں تھے، جہاں ایمان والے مضبوط تھے وہاں جھگڑے نہیں تھے. خیر، عرض کر رہا تھا یہ جو معاشرہ قائم ہوتا تھا، اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اور لوگوں کی حفاظت کیا ہوتی تھی؟ نمبر 1، عقیدے کی حفاظت. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ، اس کا رسول، یہ فرشتے، یہ کتاب، یہ آخرت. اس عقیدے ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی، کوئی انجمن، کوئی NGO، کوئی کچھ، وہ انسانوں کے عقیدوں کو بگاڑنا شروع کر دے، یا مال کی آڑ میں، یا تعلیم کی آڑ میں، یا کھیل کی آڑ میں، یا کسی آڑ میں. پہلی بات عقیدے کی بات. پھر نسب کی حفاظت. یہ جو نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر کوئی حرام خون داخل نہ ہو جائے. نسب کی حفاظت. تیسری، عزت کی حفاظت. ایک آدمی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا آدم علیہ السلام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت والا پیدا کیا ہے. تم کو کس نے اختیار دیا کہ تم ان کی بے عزتی کرو؟ تم کو کس نے اختیار دیا کہ تم غلط قسم کے الزامات لگا کر کو ذلیل کرو؟ 3، چوتھا، جان کی حفاظت. یہ جان اللہ نے دی ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں اس کی جان لینے کا کہ تم فلاں کی جان لے لو، بلکہ تم کو یہ اختیار بھی نہیں کہ تم اپنی جان لے لو. خودکشی حرام کر دی گئی. اور 5ویں چیز، مال کی حفاظت. جو مال اس کو ملا ہے وہ اللہ کا حکم ہے جو ملا ہے. اگر کوئی ہم میں سے یہ سمجھے کہ میں نے اپنے فن سے، میں نے اپنے ہنر سے، میں نے اپنے عقل سے کما لیا ہے، تو یہ تو قارون کا عقیدہ تھا. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جتنی محنت کر لو، محنت کے تم مکلف ہو، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاں سے جتنا رزق مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا. تو گویا رزق کہاں سے ہے، مال کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس کے اوپر تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے. تو 5ویں چیز کیا ہو گئی؟ مال کے حفاظت. اس کے لیے مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت، چونکہ معاشرہ بن گیا، اب لوگ آ گئے، اب ان چیزوں کی جو غلط لوگ ہیں ان سے حفاظت کرنی ہے، تو ان چیزوں کے حفاظت کا انتظام کیا گیا. اچھا، میں اپنے خیال میں، معاف کیجیے گا، یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج میں جلدی جا رہا ہوں تو آج بات مکمل ہوگی، لیکن سچی بات ہے کہ ابھی تمہید مکمل ہوئی ہے. ان 5 کی حفاظت کے بارے میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی ہمیں بتلائی ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو عرض کریں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سب سے بڑی بات، اپنا ذہن اس پر تیار کیجئے کہ میرے مولا نے جو میرے لیے طے کیا ہے وہ اصل ہے. مغرب اور مغربی اثر اور اس کے نفوذ اور مغرب کے روب کے نتیجے میں جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آج یہ تمہید ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد